امام ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے، یعنی عقل اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کم و بیش 100 سے زیادہ علوم پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مہارت تامہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر کسی نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 شعر عرض کروں گا کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر ہے، یعنی پچھلوں نے بہت علم دین لکھا ہے، لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور پھر شاعر نے کہا اتنے علوم پر مہارت تامہ، کون سا دنیاوی علوم، کون سا دینی علوم، سب پر مہارت تامہ رکھتے تھے. تو پھر شاعر نے قلم اٹھایا اور کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ہے، جس سمت آ گئے ہوں سکے بٹھا دیے ہیں. یعنی کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا. جس میدان میں قلم اٹھایا ہے، میں صرف آج ایک موضوع پر آپ کی گفتگو کرنا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قرآن پاک ترجمہ کرنے کا انداز، سبحان اللہ. میرے محترم اور پیارے بھائیو، قرآن پاک پڑھا کرے، قرآن پاک پڑھا کرے، لیکن ترجمے کے ساتھ، اور ترجمے کا انتخاب بھی اچھا ہونا چاہیے، عشق سے لبریز ہونا چاہیے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیسے کیسے ترجمے کے اندر کیا ہے ایک علمی نکات بیان کیے ہیں. جہاں عقیدہ توحید کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی بڑے کمال کی گفتگو کی ہے. جہاں پر اردو نگاری کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی کمال کا انداز ہے. اور جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کی بات آتی ہے، احترام کی بات آتی ہے، میں کوئی ہواؤں میں تیر نہیں مار رہا، بلکہ آپ کو چند آیات مبارکہ کہ دوسروں نے ترجمہ کیا کیا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا ہے. پہلے اللہ کے بندہ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. عقیدہ توحید کے حوالے سے کیا شاندار گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے کیسے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، کیسے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس اٹھا اور جو منہ میں آیا بک دیا. نہیں، یہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، یہ خالق و مالک کی بارگاہ ہے، یہ رب لم یزل کی بارگاہ ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیو، ایک آیت مبارکہ، وہ آیت مبارکہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے مکر کیا. اور اب دیکھیں دیگر نے ترجمہ کیا کیا ہے، دیگر نے کہیں پر اس مکر کا ترجمہ فریب کیا ہے، دیگر نے ترجمہ یہاں پر مکر کا ترجمہ دھوکہ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، العیاذ باللہ. یہ دھوکہ، فریب، یہ ایک عیب ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی کہے کہ حضرت آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو گویا کہ اس کی نظر کے اندر میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں. یہ دھوکے کا لفظ ہی، یہ فریب کا لفظ ہی کیا ہے، عیب پر دلالت کرتا ہے. اب ذرا سنیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم ایک بندے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چاہیے کہ یہ لفظ استعمال کیا جائے. اب ذرا سماعت فرمائیے گا کہ دیگر نے ترجمہ کیا کیا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ توحید کی، عقیدہ باری تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کیسے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے. وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے دھوکہ کیا، انہوں نے فریب کیا، انہوں نے مکر کیا. وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے خفیہ تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اب ذرا دیکھیں یہاں پر یہ کوئی سادی بات نہیں ہے. خفیہ تدبیر تھوڑا سا ہارڈ لفظ ہے، لیکن ایک اچھے لفظ کا چناؤ کیا ہے، ایک اچھے لفظ کا استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ یستہزئ بہم، یہاں پر یہ ہے کہ بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، بعض نے یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ مسخری فرماتا ہے، بعض نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ مسخرہ کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں ذرا سوچئے نا کہ اللہ مسخر فرماتا ہے، العیاذ باللہ. یہ ایک عیب ہے، یہ اچھا لفظ نہیں ہے. اب
اب بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، لیکن جب میرے امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا تو فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، یعنی ایک ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ آگے چلیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اب عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت، نبی پاک کا ادب، نبی پاک کا احترام، میں دو آیت مبارکہ آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بعضوں نے کیا کیا ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی میں پایا، فہدا تو ہدایت عطا فرمائی۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا اللہ کے نبی گمراہی میں پڑ سکتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کے نبی کسی غلط کام میں گمراہی میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ جب پڑھ نہیں سکتے تو گمراہی کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا، یہ بتائیے بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوء ادب ہے، ان کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جب قلم اٹھایا تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، جب آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت سے گم پایا، یعنی دالن کہتے ہیں گمراہی کو بھی کہتے ہیں، اور دالن عربی میں کہتے ہیں محبت سے پھر جانے کو بھی۔ جب آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت سے گم پایا، فہدا، تو پھر ہدایت عطا فرمائی کہ اے محبوب تو میری محبت میں رفتہ ہو جا، اے محبوب تو میری محبت میں کیا ہے آ جا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بڑی کمال کی آیت مبارکہ ہے اور بڑا کمال کا عشق اعلی حضرت، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ سورہ فتح ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ سے ہمکنار فرمایا تو اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں پہلے دوسروں کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی ایسے عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسروں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر تمہیں عقیدہ توحید بھی سکھایا جائے گا، عشق رسالت بھی سکھایا جائے گا، زندگی میں کیسے گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کا فن بھی سکھایا جائے گا، اس گفتگو کا ڈھنگ بھی سکھایا جائے گا، اس گفتگو کی مہارت بھی سکھائی جائے گی۔ صرف کیا ہے ترجمہ نہیں بلکہ عشق میں اتار کر تمہیں ترجمہ بتایا جائے گا۔ بعضوں نے ترجمہ کیا کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو روشن فتح سے ہمکنار فرمایا، اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں۔ کیا ترجمہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں اس کو بھی بخش دیے، جو اگلے گناہ ہیں اس کو بھی بخش دیے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی گویا کہ بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں، جو پیچھے والے گناہ ہیں وہ بھی بخش دیے، جو آگے گناہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بخش دیے۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ آپ کی جو اگلی خطائیں ہیں وہ بھی آپ کے رب نے بخش دی، جو آپ کی پچھلی خطائیں ہیں آپ کے رب نے وہ بھی بخش دی۔ العیاذ باللہ۔ اب یہاں عقیدہ اہل سنت سنیے گا، سماعت کیجئے گا۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ الانبیاء معصومون عن الخطاء الصغیرۃ والکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ، کہ انبیاء جو بھی ہو، چاہے اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ ہو، چاہے اعلان نبوت کے بعد کا معاملہ ہو، چاہے گناہ صغیرہ کا معاملہ ہو، چاہے گناہ کبیرہ کا معاملہ ہو، ارے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، انبیاء کے حوالے سے یہ وہم میں بھی نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ عقیدہ اہل سنت ہے الانبیاء معصومون، انبیاء
انبیاء جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں. کس سے؟ گناہ صغیرہ سے بھی، گناہ کبیرہ سے بھی. قبل النبوتی و بعد النبوتی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی. ارے جب وہ گناہ سے محفوظ ہیں تو گناہ ان سے کیسے معافی کروائے جائیں گے؟ جب میرے رضا نے، مولانا نقی علی خان صاحب کے لخت جگر نے جب قلم اٹھایا نا تو پھر صرف ترجمہ نہیں بلکہ عشق ہمیں عطا فرمایا. اور کیا کیا؟ اگر سمجھ میں آئے نا تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا. اور بتایا ان کم عقلوں کو، ارے کم عقل انسان ہے، ارے تم تو عالم بن چکے ہو، اپنے آپ کو عالم کہتے ہو. ارے ہمارا تو درجہ اولا جو عالم بننے کی ابتدا کرتا ہے نا، اس ابتدا ہی کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ صرف لام کا ایک معنی نہیں ہے بلکہ لام کے کئی معنی ہے. لام علت کے لیے بھی آتا ہے، لام سبب کے لیے بھی آتا ہے. ارے تو نے یہ کیسے گمان کر لیا؟ یعنی کم عقل انسان ایسا غلیظ ترجمہ کرنا، یہ تو تیرے کم عقلی پر، کم علمی پر دلالت کرتا ہے. اب سن میرے امام کا ترجمہ کیا ہے. میرے امام جب قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. ارے کیسی فتح عطا فرمائی؟ اللہ نے آپ کو وہ عطا کیا ہے، اللہ نے وہ عطا کیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ارے کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سبب سے، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اگلی امت کے بھی گناہ بخش دیے، پچھلی امت کے بھی گناہ بخش دیے. یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے قرآن کے اندر کہ ایسے ادب کرنا ہے، ایسے احترام کرنا ہے. فقط قلم اٹھایا اور لکھ نہیں دیا. تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ پرفتن دور ہے. اگر چاہتے ہیں عقیدے کی حفاظت، عقیدے کی پاسداری، عقیدے کی رہنمائی، اعلیٰ حضرت کو پکڑ لیجیے. یک درگیر و محکم گیر، ایک در کو پکڑ لیجئے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے. آج نہ جانے ہم کسی ڈاکٹر کو سن رہے ہوتے ہیں، کسی پلمبر کو سن رہے ہوتے ہیں، کسی مرزا کو سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے عقیدے کا بگاڑ کر رہے ہوتے ہیں. خدا را اس دور کے اندر آئے نا یار، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی سب کچھ ہے، وہ ہے میرا پیر. وہ ہے میرا پیر جو ہمیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ کیے رکھتا ہے. جی ہاں، اگر جڑنا ہے تو جڑیے نا یار. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کو سنیے، وہاں پر آپ کو عقیدہ بھی بتایا جائے گا، عشق مصطفیٰ بھی بتایا جائے گا، وہاں دین کی باتیں بھی بتائی جائیں گی. یہاں وہاں کیوں جاتے ہیں؟ عشق والوں کے ساتھ بیٹھیے، پھر پتا چلے گا کہ عشق والوں کا انداز کیا ہوتا ہے. تو میرے محترم اور پیارے بھائیو، خدا را اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے. عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے. ہم نے دو قومی نظریہ پڑھا نا، دو قومی نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. ہندو الگ دین